السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں آ گئی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، دن رات ایک کر کے، جیسا کہ کسی سیزن میں کچھ لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کر اس سیزن کو کماتے ہیں۔ یہ ایک سیزن ہے اللہ کی رحمت اور برکت کا۔ ہر سال اللہ تعالیٰ ایک مہینہ رمضان مبارک کا عطا فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے۔ شعبان کی 29 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم ترین خطبہ دیا۔ اس کے چند الفاظ، کلمات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بھائی جو آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، ابھی سے کھڑے رہیں گے، اوپر جائیں، جگہ بنائیں، یہ کھڑے رہیں گے۔ 2 منزلیں اوپر ہیں، دروازے میں کھڑے ہو گئے، بس کھڑے رہتے، کوئی بندہ دروازے میں نہ کھڑا ہو، آگے بیٹھ جائے یا اوپر چلا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری یعنی 29 کو خطبہ دیا اور یوں خطاب فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک۔ اللہ، اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک ایسے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، تمہارے اوپر چھتری کی طرح اللہ کی رحمت آ گئی ہے، یا بادل کی طرح تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ افغن ہو گیا ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ مہینہ مبارک ہے اور برکت والا ہے اور عظمت والا ہے۔ جو اس مہینے کو اللہ کے حکم اور سنت رسول کے مطابق گزارے، وہ شخص بھی عظمت والا ہو جائے گا، وہ شخص بھی عظیم ہو جائے گا، وہ شخص بھی شان والا ہو جائے گا۔ فی لیلۃ خیر من الف شہر، دوسرے جملوں میں فرمایا
اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی 1000 مہینہ جو 80 سے زیادہ سال بنتے ہیں مہینوں کے، 1000 مہینے کے 83 غالباً، اس سے بھی زیادہ 83 سال اور 4 مہینے غالباً، وہ ایک رات عبادت کرنے سے 1000 مہینے سے بھی، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ، پتہ نہیں زیادہ کتنا ثواب ہوگا، کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ مہربان ہو تو اللہ کے بندے بھی مہربان ہونے چاہیے۔ اللہ نے مہربانی کی، آپ غریبوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ لوگ اسی رمضان کی انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، مدارس بھی اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ رمضان میں ہی مدد ہوتی ہے، اور پھر سارا سال اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ تو اس واسطے اور اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو اپنے مال کی زکوٰۃ تو پوری ادا کر دیں، مدارس میں دیں، اور آپ جس غریب کو جانتے ہیں کہ واقعی وہ ضرورت مند ہے، رشتہ دار ہے یا ہمسایہ ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ آپ کے مال میں برکت ہو جائے گی، آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ کا مال میں برکت ہوگی اور عزت ہوگی اور شان ہوگی۔ وہ مال جب حلال کھائیں گے تو آپ کی دل میں نورانیت آئے گی۔ تو بہرحال اللہ فیاضی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر ثواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم جس طرح پورے سال میں عبادت کرتے رہیں، اس سے بڑھ کر رمضان کو ایک رات اور دن ایک کر کے ہم عبادت کریں گے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مہینہ بھیجا ہے اس کے دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور رات کو نفل پڑھنا جو تراویح کی شکل اور تہجد کی شکل میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ جتنے بھی نفل پڑھیں، لیکن یہ تراویح 20 رکعت اور تہجد 4 سے لے کر 12 رکعت تک یہ تہجد کہلاتی ہے، اور قیام اللیل بھی اس کو کہتے ہیں، جو تہجد کی رات پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی۔ آج کل میرے خیال ہے سعودی عرب میں وہ 10 پہلے تراویح 20 کٹھی پڑھ لیتے تھے، جب سے کرونا آیا ہے وہ 10 تراویح کر دی اور 10 آگے قیام اللیل میں کر کے اس طرح 20 کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال صرف تراویح نہیں، ہم تراویح بھی پوری پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں۔ اس بات کو چھوڑو 8 ہیں 12 ہیں 20 ہیں، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر کرونا تک تو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ تو اس کے بعد چلو چند یہاں سے تو جو پابندیاں لگی تھی وہ ہٹ گئی ہیں، لیکن انہوں نے ایسی پابندی لگائی ہے وہ داسی چل رہی ہیں، اس کو نہ بڑھاتے ہیں نہ کم کرتے ہیں۔ بہرحال تو تراویح اور تراویح کے ساتھ تو نفل پڑھیں، تراویح کے بعد تلاوت کریں، ذکر کریں، جب نیند آئے سو جائیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھیں، پھر اٹھ کے سحری کریں، پھر آگے نماز پڑھیں، پھر درس سنیں، اور پھر اشراق پڑھیں۔ ایسی طرح لگاتار عبادتیں لگی جائیں، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے جو کیا تھا اس کا کیا فائدہ ہو۔ اس واسطے کمر کس لیں، ابھی شروع ہو رہا ہے رمضان۔ رمضان کے پہلے عشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت ہے، رحمت۔
اللہ کی رحمت جو پہلے گناہوں سے بچے ہوئے تھے، اب رمضان میں عبادت کر کر اپنے اونچے درجے کر رہے ہیں، یہ رحمت۔ اور جو پہلے گناہوں میں تھے، پہلے عشرے میں نیکیاں کر کر کے اپنے گناہ بخشوا لیتے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وہ گناہ بخشے گئے تو پھر ان کی بھی ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو بہت زیادہ گناہ گار، جس طرح لوہا بالکل زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو کم از کم وہ محنت کر کے اپنی گردن جہنم سے تو چھڑوا لیتے۔ اس واسطے عظمت والے مہینے کو عظیم سمجھیں، انشاءاللہ عظیم بن جائیں گے۔ اور تیسرے چوتھے جملے میں فرمایا، جو اس مہینے میں نفلی عبادت کرے گا ہم اس کو فرض کا درجہ دے دیں گے، جتنا فرض کا، یعنی تانبا اور سونے کا فرق ہے کہ نہیں، تانبے اور سونے کا۔ فرمایا تانبے کو سونے کا درجہ دے دیں گے۔ آج کا سونا پتہ ہے 5 لاکھ سے اوپر کے 6 لاکھ تولہ 6 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ فرض کی بھی یوں ہی کو میں سمجھو، فرض بہت اہم چیز ہے، فرض بہت اہم چیز ہے، بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نفلی عبادت کرو گے نا، نفل رکعت پڑھو تب بھی، اور نفلی صدقہ کرو تب بھی، زکوٰۃ کا ثواب جس طرح فرض ہوتا ہے ہم اتنا ثواب دیں گے، اوپر نہیں۔ اس واسطے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں بھی، غریب ہے، وہ بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات ضرور کرے، خرچ کرتا رہے۔ مسلمان سخی ہوتا ہے، سخی۔ مسلمان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے سخاوت رکھی ہے۔ جو سخی نہیں ہے اور کنجوس بنتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے کہ ایماندار تو ایسا نہیں ہوتا ہے، میرے اندر کنجوسی کہاں سے آ گئی، بخل کہاں سے آ گیا ہے، ضرورت مندوں کو دیکھتا ہوں پھر بھی مجھے پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفل کو فرض کا درجہ دیا ہے، اور فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دیا ہے، یعنی 1 تولے سونے کو 70 تولہ سونا بنا دیا۔ ایسا کوئی ابھی اعلان کرے تو دیکھو لوگ بھاگتے ہیں کہ نہیں، 1 تولہ لے کے جن کے پاس نہیں بھی ہے ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے آگے 70 تولہ سونا ملے گا، بھاگ کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ پتہ نہیں آگے دے نہ یا دے، اللہ کی بات سچی ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، سب کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے اور ان کی ضروریات سے بھی بڑھ کر دے دیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، مشرکین نے کہا نا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی تھے، یہ یتیم آدمی، اس کو بنایا تھا، کسی سردار کو کیوں نہیں بنایا؟ ہم سردار ہیں، ہم میں سے کسی کو نبی بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبوت کا کوٹا تم نہیں تقسیم کرتے، میں جس میں صلاحیت رکھتا ہوں اس کو نبی بناتا ہوں۔ تمہارے مال کو دیکھ کر نہیں کہ اس کے پاس مال ہے، اس واسطے اس کو ہی نبی بنانا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ رسول کس کو بنانا ہے، پہلے صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ اس واسطے نبی جب نبی بن جاتا ہے اپنی زندگی قوم کے سامنے رکھتا ہے، میں 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے صادق اور امین پایا ہے،
آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ سچی، آپ کو جو امانت دی گئی ہے آپ نے اس کو واپس کیا، آپ امین ہیں، سچے ہیں، جو بھی بات۔ اچھا جی، اگر میں کہوں میں پہاڑ پہ کھڑا ہوں، پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، مان لو گے؟ جی ہاں مان لیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگلی بات جب کی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ بات ہے، لا الہ الا اللہ کہو، بت پرستی چھوڑو، غیر پرستی چھوڑو، دولت پرستی چھوڑو، تو ایک اللہ پرستی اختیار کرو، موحد بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت وہ بھاگ گئے اور چاچے نے برے الفاظ کہے کہ آپ کے ہاتھ میں اعوذ باللہ ہلاک ہوں۔ اللہ نے پھر فرمایا اچھا تو میرے محبوب کے بارے میں یہ کہتا ہے تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہوں اور تو خود بھی ہلاک ہو جائے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس رحمت والے مہینے کو رحمت والا مہینہ سمجھے، ہمت کرے، بعض بوڑھے، کمزور، بیمار روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح بھی پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھے بچے بھلے اٹے گھٹے لوگ نہیں چھوڑو پڑے، وہ روزہ ہے بس روزہ ہے مولوی بھائی، روزہ تراویح یہ سارے کام تو بہرحال تراویح ابھی شروع ہوئی ہے، 2 تراویح ہوئی ہیں، جس نے شروع کر رکھی ہے توڑ تک جائے، اور جب شروع کرے تو آخر تک پڑھ کے جایا کرے۔ وہ پہلی رات ایک نوجوان ملا مجھے، کہنے لگا میں 8 کی غرض سے آیا تھا، ہمیں تو چھوڑ کے جاتے ہیں بابا بوڑھا ہے یہ پڑھتا ہے تو ہم فلاں جگہ جاتے ہیں فلاں جگہ جاتے ہیں۔ اس نوجوان نے مجھے کہا خدا کی قسم میں آیا تھا 8 رکعت پڑھ کے چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی قرأت سن کے میں 20 پڑھ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی مسجد بہت دور دور سے آ جاتے ہیں اور ہمارے دوسرے چلے جاتے ہیں، کیا ہے بھائی کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، جو آئے گا ایک صف بھی بڑی تھوڑی ہم تو نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے۔ تو جلدی کرنی، کوئی جلدی کی وجہ سے جاتے ہیں، کوئی آواز کی وجہ سے جاتے ہیں، بہرحال اپنی مسجد جو ہے اپنی مسجد ہے، وہ اس کا آباد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ تو ٹائم ہو گیا اس واسطے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔